السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے میرے پاس اس ٹائم اسلامیات کی کتاب ہے، اور یہ حافظ کریم داد چغتائی نے جو ہے نا وہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس او لیول کی بھی ہے، اور اسلامیات کی ایک اور ہے وہ جو کہ پروفیسر حافظ ارشد اقبال نے لکھی ہے۔ ان تینوں کتابوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان تینوں سے جو ہے نا کچھ کنسائز نوٹس بنائے ہیں، جو کہ آپ سب کو انشاءاللہ اسلامیات کے پیپر میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ مدد کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے اجماع۔ اجماع کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، قرآن اور سنت کے اندر اجماع کا کیا حکم ہے، اور اجماع کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اجماع کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم کس طرح ریفارمز کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو میں نے نہایت ہی کم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کا کم سے کم ٹائم لگے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بات سمجھ آ جائے۔ اب پہلے ہم آئیں گے اجماع کی ڈیفینیشن کے اوپر۔ تو عبدالرزاق السنیری ایک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پاپولر اوپینین کسی بھی میٹر کے اوپر وہ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ چیز جس کو میجورٹی آف لوگ جو ہے نا وہ مان رہے ہیں، امت محمدی کی بات ہوگی، تو وہ چیز ہمارے لیے کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اجماع کے جو ورڈ ہے، اجماع کا جو لفظ ہے، اس کی میننگ کے اوپر جائیں گے، تو اجماع کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا، یا پھر کنسنسس جو ہے نا وہ بلڈ کرنا۔ سیف الدین المدنی کہتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی ایونٹ اکر ہو، اور اس ایونٹ کے اوپر جو اسکالر ہیں وہ اپنی رائے دیں کہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے یا پھر اس کو ہم نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیا چیز ہے، اجماع ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مجھے ایک اور ڈیفینیشن یاد آ رہی ہے اجماع سے ریلیٹڈ، وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی بھی میٹر کا ہونا اور اس کے اوپر جو اسکالر کی رائے کہ اس کو کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے لیے کیا ہے، اجماع ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ اجماع کا قرآن کے اندر کیا حکم ہے۔ تو ان دونوں کتابوں سے جو مجھے سب سے بہترین آیت لگی ہے، ویسے پورا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ والی سب سے مجھے بیسٹ لگی، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ O you who have believed, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you۔ پھر اب یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ڈیفائن کرنے کے لیے، وہ لفظ ہیں those in authority among you۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس چیز کو اتھارٹی امنگ یو، کہ اس کے اندر ہمارے دنیاوی لیڈر اور ہمارے ریلیجیس جو اسکالر ہیں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ریلیجیس اسکالر ہیں ان کو فالو کریں، دوسرا جو ہمارے دنیاوی معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو بھی فالو کریں، تاکہ ایک بہترین نظام جو ہے نا قائم ہو سکے۔ پھر ایک اور آیت ہے، اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ and whoever oppose the messenger after the guidance has become clear to him follow other than the way of believer, we will give him what he has taken and drive him into the hell and evil it is a destination۔ کہ کوئی بھی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا، اس کے بعد کہ نصیحت اس سے بالکل کلیئر ہو چکی ہے، اور وہ راستہ فالو کرے گا جو کہ مسلمانوں کا نہیں ہے، تو ہم اس کو اس کے کام کے اندر کامیابی دیں گے، اور اس کو ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس اجماع سے ریلیٹڈ دو حدیثیں یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو جو ہے نا کسی غلط چیز کے اوپر جمع نہیں کریں گے۔ تو یہ اجماع سے ریلیٹڈ ہے کہ اجماع کے اندر کیا ہوگا، کنسنسس ہوگا۔ جب کنسنسس ہوگا تو بہت سارے اسکالر ایک میٹر کے اوپر جمع ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غلط چیز کے اوپر جمع نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو مسلمانوں کا ایک میجورٹی آف گروپ جس چیز کو جو ہے نا وہ صحیح مانتا ہے، اور وہی چیز جو ہے اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ شخص جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو
جوڑ کے رکھیں۔ پھر آتا ہے کہ اجماع کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اجماع بیسیکلی ان دونوں کتابوں میں اگر دیکھیں تو کہیں 2 لکھا ہوا ہے، کہیں 3 لکھا ہوا ہے، لیکن جو 2 سب سے مشہور ہیں اس میں پہلی آتی ہے کلیئر اجماع یا پھر ایکسپلیسٹ اجماع، دوسری آتی ہے امپلیسٹ اجماع یا سائلنٹ اجماع۔ اب جو کلیئر اجماع ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسکالر ہوتے ہیں وہ سب اپنی جو رائے ہیں وہ دیتے ہیں کسی بھی میٹر کے بارے میں، لیکن جو امپلیسٹ یا پھر سائلنٹ اجماع ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسکالر ہیں جب وہ رائے تو سب دیتے ہیں، لیکن جب ایک اجماع کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر حکم دیتے ہیں اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سائلنٹ رہتا ہے، وہ نہ تو اس کو اس کے حق میں ایگری کرتا ہے نہ تو اس کے خلاف جاتا ہے، تو یہ کیا ہے سائلنٹ اجماع۔ اب سائلنٹ اجماع جو ہے نا وہ پرفارم کس طرح ہوگا؟ اجماع کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ملٹیپل اسکالر ہوں، ان کے درمیان جو ہے نا کنسنسس بلڈ ہو اور وہ پھر کنسنسس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کرے۔ اور اجماع کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی اسکالر اس کے اندر شامل ہوں وہ سب کے سب جو ہیں وہ نیک و پرہیزگار ہوں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یونائٹ کرنے والے ہوں، نہ کہ وہ ہوں جو کہ اپنی جو ہے نا الگ سے سسٹم چلانے کے خواہش مند ہوں۔ اسی طرح پھر ہم آگے ہیں تو پھر آتے ہیں ریفارمز اوور اجماع۔ ریفارمز میں شاہ ولی اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوکل سطح کے اوپر جو ہے نا وہ اجماع کریٹ کریں، تاکہ جب ہم لوکل سطح کے اوپر کریں گے تو وہ آسانی سے اجماع ہوگا۔ علامہ اقبال ریکنسٹرکشن اور ریلیجس طور میں کہتے ہیں کہ اجماع کے لیے ہمیں ایک پارلیمنٹ کی طرح ایک ادارہ بنانا چاہیے جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے درمیان اجماع کریٹ کرے گا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل اسلامک اتحاد کونسل بنانی چاہیے تاکہ ہم ایک انٹرنیشنل سطح پہ امت محمدی کے اندر جو ہے نا وہ اجماع کر سکیں۔ امید ہے آپ سب کو جو ہے نا یہ اجماع کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا، اور اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو پلیز وہ بتانا نہ بھولیے گا۔ ہم بھی جو ہے نا آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بس ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو آسانی سے ایک ہی جگہ زیادہ سے زیادہ چیزیں مل جائیں جو ان کے کام آ سکیں۔ شکریہ۔